حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ کی خدمت میں ایک خادم تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ کافی عرصے سے آپ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کی کہ سرکار، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کچھ مانگو۔ تو عبداللہ نے کہا کہ سرکار، رزق کم ہے۔ تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، بڑھا دوں؟ تو عبداللہ نے عرض کی، سرکار آپ کی مہربانی۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، دروازے پر میری جوتی رکھی ہوئی ہے، اسے لے جاؤ، 7 نسلوں تک تمہیں رزق کی کمی محسوس نہ ہوگی۔ 7 نسل تک تمہاری نسل، تمہارے خاندان خوشحال رہیں گے۔ عبداللہ نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی نالین کو ادب احترام سے اٹھایا، اپنے سروں پر رکھا اور اجازت لی اور اپنے ملک جانے کے لیے روانگی لے لی۔ جب راستے میں جنگل پڑا تو جب جنگل کے بیچوں بیچ عبداللہ چلے جا رہے اس وقت تو پیدل کا سفر ہوا کرتا تھا زیادہ تر۔ جن کے پاس سواری نہ ہوتی تھی تو پھر پیدل ہی اپنی منزل کو طے کیا کرتے تھے۔ تو جب جنگل میں عبداللہ پہنچے تو سامنے سے ایک شخص جن کا نام معروف تھا، وہ 100 اونٹ لے کر، سامان سے بھرے ہوئے 100 اونٹ لے کر وہاں سے آ رہے ہیں۔ جب عبداللہ کو دیکھا کہ عبداللہ سر پر جوتیوں کو اٹھائے چل رہے ہیں، تو معروف نے عبداللہ سے پوچھا کہ اے عبداللہ، جوتیاں سر پہ کیوں اٹھا رکھی ہے؟ تو عبداللہ نے معروف سے کہا کہ اے معروف، یہ جوتی کوئی عام جوتی ہوتی تو میں پہن لیتا، یہ جوتی میری ہوتی تو میں پہن لیتا، لیکن یہ جوتی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی نالین ہے، اس کا مقام میرے سروں پر ہے۔ جب معروف نے یہ سنا کہ یہ نالین امام علی رضا علیہ السلام کی ہے تو معروف پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ وجدانی کیفیت میں جھومنے لگے اور عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ، کیا یہ جوتی، یہ نالین بیچو گے؟ تو عبداللہ نے کہا کہ اگر مناسب دام مل جائے تو میں بیچ دوں گا۔ تو معروف نے 100 اونٹ جو مال سے بھرے ہوئے تھے، 100 اونٹ کی لگام عبداللہ کو دے دی اور کہا، لے، یہ اتنا مال ہے کہ تیری 7 نسلوں تک ختم نہیں ہوگا، تیری 7 نسل خوشحال رہے گی۔ عبداللہ نے سوچا کہ وہاں پر سرکار امام علی رضا علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ کہے تھے کہ تیری 7 نسلوں تک رزق ختم نہیں ہوگا،
اور یہ معروف بھی یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں. غرض عبداللہ نے وہ نالین کو حضرت معروف کو دے دی اور حضرت معروف نے لگام عبداللہ کو دے دی اور جھومتے ہوئے مستانی کیفیت میں معروف حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی نالین کو اپنے سروں پر رکھتے ہوئے سرکار امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے معروف کو دیکھا تو کہا اے معروف یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو معروف نے کہا کہ عبداللہ سے خریدا. کہا کیا دیا اسے؟ تو کہا 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے میں نے اسے دے دیا. بولے یہ سودا کہاں ہوا؟ کہا جنگل میں ہوا. تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معروف تم نے غریب کو لوٹ لیا جنگل میں. میرے عزیزو یہ معروف کون ہے؟ یہ وہی معروف خرقی ہے جو حضور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ پیران شجرے میں جن کو خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ان کا نام شجر شریف میں آتا ہے. یہ وہ معروف خرقی ہے. آپ کے امامے کی یہ شان تھی کہ لوگ آپ کے پاس آتے اور امامے کا وسیلہ لیتے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تو ہر سائل کی دعا قبول ہوتی، کوئی بھی سائل محروم نہ جاتا. ایک شخص نے حضرت خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ اے معروف آپ کے امامے کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی تمام سائل کی، تمام پریشان حال کی، تمام مشکلات کو حل کر دیتا ہے. تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا امامہ شریف اتارا اور کھول کے دکھایا تو اس میں جوتیاں مبارک تھی، نالین مبارک تھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے سائل میرے امامے کی خوبی نہیں ہے، میرے امامے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جو سائل کی، جو پریشان حال لوگ آ رہے ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کر رہا ہے، وہ میرے امامے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس امامے میں میرے پیر و مرشد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی نالین ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس نالین کے صدقے طفیل، اس نالین کے وسیلے سے تمام زائرین کی، تمام مشکل آنے والے پریشان حالوں کی مشکلوں کو حل فرماتا ہے. تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، آپ نے دیکھ لیا حضرت خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ کہ وہ اپنے پیر و مرشد کی نالین کو اپنے سروں پر رکھ رہے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بزرگان دین کے تبرکات کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.